بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو چکے، اور یہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ غیرت مند پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ایک بہت بڑی ضرب ہے جو دشمن نے امت مسلمہ کے اوپر لگائی ہے۔ اور یہ جو صدر ابراہیم رئیسی ہیں، یہ موجودہ جو یہ ٹائم تھا، پرٹیکولرلی یہ جو غزہ کی جو جینوسائیڈ چل رہی تھی، اس سینیریو کے اندر یہ واحد ایک شخصیت تھے جو پوری کی پوری ملت اسلامیہ کی جرأت و بہادری کے ساتھ قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے للکارا تھا۔ اور پہلی دفعہ پچھلے اتنے عرصے میں جب سے اسرائیل بنا ہے، پہلی دفعہ اسرائیل کی تاریخ میں اس شخص نے اسرائیل کی مین لینڈ پہ جا کے اس کے اوپر ڈرونز کے ساتھ، میسلز کے ساتھ حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم زندہ ہیں، اور یہ جو آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور یہ جو آپ پوری دنیا کے اوپر فساد پھیلا رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر اپنی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے ہمیں بلیڈ کیا ہے، یہ کونسلیٹ کے اوپر ہمارے جرنیلوں کو مارا ہے، تو اس کا ہم بدلہ لینے آ گئے ہیں۔ تو اس کی شاید بہت بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، بہت بڑا یہ شاید ان کو صدمہ پہنچا ہے کہ کسی نے اتنی جرأت کی ہے کہ وہ ہمارے اس ایک اکلوتے بیٹے اسرائیل کے اوپر حملہ کریں۔ تو امریکہ نے بالکل اس چیز کا شدید برا منایا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس سے بڑی انٹینسٹی میں جا کے بدلہ لیں گے، اور انہوں نے یہ بدلہ لے لیا۔ یہ اس طرح کے جو کام ہیں، یہ عمومی طور پہ یہ سی آئی اے آپریشن ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تو موساد سی آئی اے کا یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن کو ڈیولپ کر دینا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پیشتر بھی اب تک کی تاریخ میں 1940 سے لے کے اب تک دنیا کے کوئی 14 صدور جو ہیں ان کی اس طریقے سے اسیسینیشن ہوئی ہے، ان کے طیارے جو ہیں وہ کریش کر گئے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے ممالک ہیں، آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو جتنے ممالک ہیں یہ سارے کوئی اپنا بڑے امیر یورپین ممالک نہیں ہے، کوئی پیراگوئے ہے، فلپین ہے، برازیل، عراق، بولیویا، ایکوڈور، موزمبیک، پاکستان 1988، روانڈا، برونڈی، میکڈونیا، پولینڈ، چلی، اور اب ایران۔ یہ یعنی سارے کے سارے یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کی امریکہ کے ساتھ ان ون وے آر دی ادر مخالفت تھی، اور یہ جو اتنی بڑی ضرب لگائی ہے، اب اس کے اوپر جو ایرانی قوم ہے بالخصوص اس کو سوچنا ہوگا کہ آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ جو بھی کوئی لیڈر اٹھتا ہے پرٹیکولرلی امت مسلمہ کا اس پوری ریجن میں، اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا مثال بنا دیا جاتا ہے، وہ کوئی صدام حسین ہو، وہ کوئی لیبیا کا معمر قذافی ہو، اور یا وہ کہ سیریا کا بشار الاسد ہو۔ لیکن بشار الاسد کی تو قسمت اچھی، اس کی سیکیورٹی کے لیے رشیا کھل کے سامنے آ گیا، ادروائز اس کی بھی یہی فیٹ ہونی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنی جو ننگی جارحیت ہے، یہ جو اتنی سر عام قسم کی جو بدماشی کی گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو بدلہ لیا جانا چاہیے۔ اور ابھی امت مسلمہ کو خصوصی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ہم نے کیسے بدلہ لینا ہے، کیونکہ یہ جو کام کیا گیا ہے نا، یہ ایک سائیڈ پہ تو سب سے جو زیادہ ٹف ٹائم دے رہا تھا ایران، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے اس کے پریزیڈنٹ کو۔ دوسری سائیڈ پہ یہ جو جتنے عربز ہیں، یہ آپ کا سارا یہ جو سعودیہ ہے، بحرین، کویت، قطر، یہ جتنے ملک ہیں، ان کو ڈرا دیا گیا ہے کہ تم بالکل جرأت بھی نہ کرنا۔ دیکھو جو تمہارے میں سب سے بڑا تھا، جو سب سے بڑا پہلوان ہے، ہم نے اس کی اس طریقے سے اسیسینیشن کر دی ہے، اگر تم اس سمت آئے تو تمہارا جو مقدر ہے اس سے بھی بھیانک ہوگا۔
یہ ایک ہراسمنٹ بھی ہے، ایک دوسروں کو الٹیمیٹم بھی ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ یہ جو ہے دوسری سائیڈ کے اوپر جو ڈاؤن فال آف امریکہ ہے، جو شروع ہوا تھا 9/11 کے بعد، افغانستان کی وار انہوں نے لڑی، عراق، یہ جو پورے کا پورا عرب سپرنگ تھا، اس کے بعد شاید یہ جو ایرانین پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن ہے، اس کے بعد شاید کوئی اس طرح کا واقعہ بنے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے مزید یہ اپنی جان پکڑے، اس کے اندر مزید شدت آئے، اور اس شدت میں پھر جو رشیا اور چائنا کا الائنس ہے اس کے کیمپ میں یہ لوگ سیدھے چلے جائیں کہ جا کے پھر ہارڈ پاورز کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ کے اندر جو امریکن ڈیفیٹ ہے دیٹ از رائٹنگ آن دی وال۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس کا جو ہے بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ جب لیا جائے گا تو اس سے بڑی انٹینسٹی کا جو وہ بدلہ ہوگا، اور یہ دنیا دیکھے گی، اور یہ جو امریکن ڈاؤن فال ہے وہ ابھی اس سے ٹریگر کر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔